آج بہت سے لوگ غلط کمائی خرچ کرنا اس کو نیکی سمجھتے ہیں. مثلا حرام کمایا ہے, ناجائز کمائی ہے, اور کہتے ہیں جی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, بہت زیادہ دیتے ہیں. تو سن لیں, ناجائز یا باطل کمایا ہوا اللہ کی راہ میں دینا, اس کا مسئلہ دھیان سے سن لیں. ثواب کی نیت سے دے رہا ہے اگر, اور کمائی حلال نہیں ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, باطل ہے, تو باطل کمائی اللہ کی راہ میں دینا ایسا ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو دینا. کپڑا ناپاک ہے, اس کو پیشاب سے, اور اس میں ناپاکی بڑی یا نہیں بڑی؟ تیری اتنی جرت کہ تو نے حرام کو اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کیا اور اس پہ ثواب چاہتا ہے. تو سن لیں, کوئی پیسہ کسی کے پاس ہو, لاٹری کا ہو, جوئے کا ہو, سود کا ہو, رشوت کا ہو, ناجائز کمایا ہو, حرام ہو, بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کو دے دے. بغیر ثواب کی نیت کے, اونچی بولیں, اور جان چھوڑائے اپنی کہ میرے پاس نہ رہے. دینا ہے مستحق کو اور بغیر ثواب کی نیت. یہ نہیں سوچنا کہ اس پہ ثواب ملے, نہیں, یہ مجھ سے چلا جائے تاکہ اس کا بوجھ مجھ پر نہ رہے. بینک سے آپ کو جو منافع ملتا ہے, جس کو سودی کہنا چاہیے, سودی ہے, وہ بھی آپ اپنی رقم میں نہ ملائیں, اتنی رقم کا چیک کاٹ کر کسی کو دے دیں, خود وصول نہ کریں تاکہ وہ بھی جائے. بینک میں نہ چھوڑیں, بینک میں چھوڑیں گے وہ غلط کاموں پہ استعمال کریں گے. کسی ادارے کو, مدرسے کو, کسی جگہ کو دے دے بغیر ثواب کی نیت کے, بغیر ثواب کی نیت. چھوڑنا نہیں ہے, وہاں چھوڑیں گے تو وہ غلط کاموں میں استعمال کریں گے. کسی کی شادی ہو رہی ہے, ان کو دے دے, لیکن ثواب کی نیت نہیں کرنی, کیونکہ وہ پیسہ جو حرام ہو اس کا کوئی مالک نہیں. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس, اگر ہم کماتے ہیں, مثلا منشیات کا کاروبار کرتے ہیں, منشیات کا, یا کوئی اور غلط کام کرتے ہیں, ناجائز جو بھی کام ہے, اس کی آمدنی سے کہہ رہے ہیں جی میں تو لوگوں کو حج عمرے کرا رہا ہوں, میں تو یہ کر رہا ہوں. یہ ثواب کی نیت سے اگر کہہ رہے ہو تو اور زیادہ گناہگار ہو رہے ہو. اللہ کی راہ میں جب بھی دینا ہے, تمہیں اپنے لیے کیا پسند ہے؟ صاف ستھرا. تو اللہ کی راہ میں برا دینا. سوچیں, مخدومہ کائنات ام السادات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, مجھے ایک کرتا کسی نے دیا, بہت ستھرا, صاف, نیا. میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو پہنوں گی, اچانک دروازے پر کوئی مانگنے والا آ گیا, اور اس نے آ کر اللہ کے نام پر مانگا. کس کے نام پر؟ اونچی گئی ہے, اللہ کے نام پر مانگا. تو یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے سائل کو خالی نہیں لوٹایا جاتا. فرماتی ہے میں نے سوچا نیا والا پہن لوں, پرانا جو ہے وہ اب پرانا ہو گیا ہے, اتار کے اس کو دے دوں. تو میں نے اس کو کہا ذرا رکو. تو میں اندر اس خیال سے کہ میں نیا پہن لوں, اچانک خیال آیا اللہ کی راہ میں پرانا دوں. اپنے لیے نیا پسند کر رہی ہوں, اللہ کی راہ میں پرانا دوں. فرماتی ہے میں نے پرانا پہنا رکھا, نیا دے دیا. یہ میری آپ کی تعلیم ہے, تعلیم ہے, ہمیں سوچنا چاہیے. میں کہتا ہوں تھوڑا سا ہی دیا ہے مگر خوش دلی سے دو, دل تنگ ہونا نہیں چاہیے. اور زکوٰۃ کے معاملے میں سستی مومن نہیں کرے گا جو صاحب نصاب ہے. نصاب کا کیا مطلب؟ کہ اس کی بنیادی ضرورتوں کے سوا اس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال ہو.
ایک زمانہ تھا 7.5 تولے سونا نصاب تھا. کتنا اونچی؟ اور 7.5 تولے کے برابر تھی 52.5 تولے چاندی. دونوں کی رقم ایک تھی. دونوں کی رقم اونچی گئی ہے. 52.5 تولے چاندی بھی اتنے کی اور 7.5 تولے سونا بھی اتنے. اس کے بعد چاندی کی رقم کم ہو گئی، سونے کی بڑھ گئی. تو اب لوگ کہتے ہیں 7.5 تولے سونا تو بہت مہنگا، 52.5 تولے چاندی کم. تو اب 52.5 تولے چاندی کے برابر جس کے پاس ہو جائے گا اس پر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. اب 7.5 تولے سونے کا انتظار نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وہ زمانہ تھا دونوں کی رقم برابر، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی. اب 52.5 تولے چاندی کم میں آ جاتی ہے، 7.5 تولے سونا بہت زیادہ میں آتا ہے. تو وہ یہ نہ انتظار کرے کہ نہیں جی ابھی تو 7 تولے سونا ہے. نہیں، 52.5 تولے چاندی کے برابر نقد رقم، مال تجارت یا سونا چاندی ملا کے کچھ بھی ہو گیا، زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. تو مومن کا کام ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. سال پورا ہو جائے، ادھر سال پورا ہوا، ادھر مومن کوشش کرتا. وہ تو ایڈوانس دیتے، آپ نے کپڑا دیا ہوا ہے، برتن دیے ہوئے، نقدی دی ہوئی ہے، شمار کرتے رہو. سال کے آخر میں دیکھو جی اتنی زکوٰۃ بنی ہے، کتنی دے چکا ہوں، کتنی باقی، فوراً ادا کرے. سب سے پہلے حق ہے رشتہ داروں کا. اپنے گھر والوں میں دیکھے، پھر اس کے بعد دور کے رشتہ دار ہیں، پھر محلے دار ہیں، پھر شہر والے، پھر اس طرح. اور دوسروں کو دے کے نام ہو اور گھر والوں کو نہ دے تو یہ پسندیدہ نہیں. اپنے سگے رشتہ دار حقدار ہیں، ان کو نہیں دے رہا کہ ان کو دوں گا تو کیا ہوگا، دوسروں کو دوں گا وہ میری عزت کریں گے. اس طرح کا خیال نہ کرے. جن کا حق ہے انہیں دے. کوشش کرنی ہے، خیال کرنا ہے. زکوٰۃ کے معاملے میں سستی، اونچی، فاعلون قرآن نے کہا للزکاۃ فاعلون. ادا کو فاعل سے تعبیر کرنا یہ عرب میں استعمال ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ایمان والا زکوٰۃ ادا کرے گا، جو نہیں کر رہا وہ ایمان والا نہیں ہے. امیہ بن ابی الصلت، اس کے حوالے سے روایت کہ وہ حضرات المطعمون الطعام، سخت قحط ہو، ڈراؤٹ، سوکھا جس کو کہتے ہیں، سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی. ایمان والوں کا کام کیا ہے کہ ایسے میں اپنے خزانے کھول دیں اور مخلوق کو فائدہ پہنچائیں. اور آج کل کیا ہوتا ہے، ذخیرہ. ارے کمانے کا وقت آیا ہے. جو چیز پہلے 4 روپے کی ملتی تھی 20 روپے کی بیچیں گے، کمائی کا وقت ہے. ہمارا تو یہی حال ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، خود نہ کھائیں، بیوی بچوں کو نہ دیں، لیکن ناجائز ذخیرہ اندوزی نہ کریں. اور جو حلال کمایا ہوا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر دل تنگ نہ ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، کامیابی، ستھرائی، صفائی کہنا ماننے میں ہے. رب کا دیا دیتے ہیں، پلے سے کیا دیتے ہیں؟ ہمارا کیا ہے؟ رب نے دیا ہے تو شکر کریں کہ اس نے اس قابل بنایا. اور اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم اللہ کی راہ میں دو گے، شکر کرو گے، وہ نعمت زیادہ کر دے گا، کمی نہیں ہوگی. کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 3. زکوٰۃ کے حوالے سے رمضان میں پورا ایک جمعہ اس موضوع پر تقریر کرتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں. اگلا بیان، 4تھی نشانی، والذین هم لفروجهم حافظون.
قرآن نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں لفظوں کے استعمال میں بھی احتیاط کرنی ہے. بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ہمیں مناسب انداز میں بیان کرنا ہے, نامناسب انداز میں بیان نہیں کرنا. اب یہاں ذکر ہے, اللہ فرماتا ہے چوتھی نشانی, اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے. انسان کا پرائیویٹ پارٹ, وہ حصہ جس کو شرم گاہ کہا جاتا ہے, ناف سے نیچے. میں نے پھر کہا نا, اگر میں ہی وہ لفظ کہہ دوں گا تو پھر آپ کو سکھائے کیا. وہ جو آپ کے پوشیدہ مقام ہیں اس کی کیا کرنی ہے؟ آواز آئے پھر آئے, حفاظت کرنی, عورت ہو یا مرد. انسان کے جسم میں 3 ٹکڑے ایسے ہیں جہاں ہڈی نہیں ہے. زبان, دل اور شرمگاہ. ان 3 میں ہڈی, اور ان تینوں کی حفاظت مشکل ہے. سب سے زیادہ مشکل انہی کے حوالے سے پیش آتی ہے. زبان دیکھ لیں کیسے چلتی ہے, دل کا حال دیکھ لیں, اور شرمگاہ. یہاں تک کہ جو ان تینوں کی حفاظت کرے, حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اس طرح جیسے یہ 2 انگلیاں. احتیاط, مومن کا کام احتیاط, بے احتیاطی مومن کا کام نہیں. بوڑھے ہو کے کہتے ہیں جی ہم تو اب تو جو بوڑھا ہو گیا اس میں تو طاقت ہی نہیں رہی. حفاظت کب کرنی ہے؟ جب کہ ان میں سرکشی پائی جائے, طاقت پائی جائے. بوڑھے ہو کے تو طاقت رہی نہیں, اب کیا کرنی ہے حفاظت؟ جب جوانی جو ٹائم تھا حفاظت کا اس میں نہیں کی تو پھر آپ نے کچھ کیا نہیں. اس حوالے سے اللہ والوں کو دیکھو, وہ جوانی میں محنت کر کے وہ مقام پا لیتے ہیں, پھر ان کا بڑھاپا دیکھو کس شان سے گزرتا ہے. اور ہم لوگ اسی معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں. میں بہت ہی سنبھل کے 2-4 باتیں کر رہا ہوں. حالانکہ شریعت بیان کرنی ہے, سمجھانا ہے, لیکن پھر بھی خیال. لفظ زنا آپ سنتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں. آپ کے ہاں اس کے لیے بہت سارے لفظ بنے ہوئے ہیں. عورت مرد کا وہ تعلق جو بغیر نکاح کے ہو یا جائز نہ ہو. اس کو جو بھی نام آپ دیتے ہیں اپنی زبان میں یا دوسرے لفظوں میں, اس حوالے سے لذت 2-3 منٹ کی, وبال ہمیشہ کا. وہ کہتے ہیں گناہ وہ قرض ہے جو آپ نے وقتی طور پر لیا ہے مگر ہمیشہ کے لیے آپ پہ چڑھ گیا ہے. انسان اپنے اوپر قابو نہ کرے. دیکھیں شریعت نے آپ کے لیے کہا سگے بہن بھائی بھی ہوں تو ایک بند کمرے میں نہ بیٹھے, تیسرا ان کا شیطان ہے, بہکا نہ دے. بہت احتیاط کی ضرورت, مگر بے احتیاطی ہوتی ہے اور اس کو پھر ہم کہاں تک لے جاتے ہیں. یہاں ایک بات یہ بھی, بدگمانی سے بھی بچنا ہے. کس سے؟ اونچی گئی ہے. بدگمانی کا مطلب کسی کے بارے میں برا سوچنا. اب کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں ان کا کیا تعلق ہے اور کیا ہے, عجیب وہ فلانا میں جانتا ہوں, حالانکہ پتہ تک نہیں ہے. کسی مرد یا عورت پر بغیر جانے بغیر تحقیق کیے اس کے بارے میں کہہ دینا جی وہ تو یوں ہے وہ تو وہاں ہے, 100 سال کی محنت برباد ہو جاتی ہے. آپ کی 100 سالہ عبادت برباد ہو جاتی ہے صرف اتنا کہنے سے. کسی عورت پاک دامن عورت پر کہہ دیا ارے نہیں وہ تو یوں ہے, بس آپ نے کہا, آپ کی محنت گئی. ہمیں اگر تحقیق نہیں ہے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. 2 نمبر
لیکن مسلمان کا کام کیا ہے کہ مسلمان اپنی شرم گاہوں کی حفاظت، مرد ہو یا عورت.